وہ ایک عجیب سی رات تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی. میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میں تمہیں چاہوں گی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا. پھر اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے. مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر اور خاندان والوں کا ڈر. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے. مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا. کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، کسی سے شادی ختم کرواؤ. ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا. میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا. اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے پہلے ہی بتا دیتی. میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا. بات شادی تک بڑھتی ہی نہیں، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی. میں بیچ کے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا. خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی. کوئی بات نہیں ہوئی. 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی. 3 دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا. میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی. ہم گھر واپس آ گئے. میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی. میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے یا کون ہے. وہ بس ایک بار پوچھا تھا کہ کیا اسے طلاق چاہیے. اس نے کہا نہیں. اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا. 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے. میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی. ایک دن اس نے کہا ایک بات پوچھوں. میں نے کہا پوچھ لو. اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی. میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی کیا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا. مگر اس رات بات کچھ اور تھی. میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی. فون میرے دوست کا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ فلانے ہوٹل میں بیٹھی ہے. مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر پر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا. اتنا غصہ کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا. میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس نے میری عزت نہ رکھی. میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا. وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ گھر چلو. وہ چپ چاپ گھر آ گئی. گھر لا کر میں نے اسے ایک انتہائی زوردار تھپڑ مارا جس سے کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں. اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج تم میری طرف سے آزاد ہو. جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی. وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے ماں کے گھر میں ہے. طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا. ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن بس طلاق مت دینا، بس یہی ایک آخری خواہش پوری کر دو. میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دی. اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی.
اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی ہمدردی کو بھی بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے اس کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑنے لگتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، ایک پہلی عورت، ایک یہ عورت، اور میں تو وہی تھا اور وہی ہوں۔ میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اب اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا، 1-2 دفعہ تو زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ ابھی یہی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں، لوگوں سے محبت کا مقدر ہمیشہ جلت ہی ہوتی ہے۔ یارانے عاشقی معشوقی میں مگن رہ کر یہ امیدیں لگانا کہ یہ ٹھیک ہوگا، لیکن ان سے جلت ہی ملتی ہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق، میری بہنوں ہمیشہ یہ یاد رکھو، حرام محبت کا مقدر جلت ہے، بس جلت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔